وينهون عن المنكر ويقاتلون أهل الكتاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کافی قیمتی باتیں آپ حضرات کے سامنے آ رہی ہیں اور رد قادیانیت تحفظ ختم نبوت کے میدان میں جو ایک لمبا تجربہ حاصل کر چکے ہیں حضرت الاستاذ مولانا شاہ عالم صاحب رسولی رحمۃ اللہ ان کے بیانات کلام رسول اور ابھی جو اس وقت میں بیٹھا ہوں فوری طور پہ گفتگو کا یہ وقت میرا نہیں تھا، بعد میں تھا، لیکن کچھ مجھے تقاضا ہے، اس کی وجہ سے تبدیل کر دیا گیا نظام تھوڑا سا۔ بہرحال عنوان آپ کے سامنے آیا ہوگا کہ جب تحفظ ختم نبوت کا کام کیا جاتا ہے تو اس راہ میں کچھ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابھی آپ کیونکہ اس میدان میں نکلے نہیں ہوں گے، یعنی اکثریت کی بات کر رہا ہوں، جو حضرات بڑے ہیں اور میدان میں کام کرتے ہیں ان کو سابقہ پڑا ہوگا، لیکن اکثریت ایسی ہے جن کو ابھی سابقہ نہیں پڑا ہوگا۔ تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کتابی ہوتی ہیں اور کچھ تجربے کی ہوتی ہیں۔ تو کچھ رکاوٹیں کھڑی کرنے والے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، ان رکاوٹوں کا ازالہ کیسے کیا ہے؟ جب آپ ختم نبوت پر گفتگو کریں گے، تحفظ ختم نبوت کی کوشش کریں گے، محافظ ختم نبوت کے روپ میں جب میدان میں نکلیں گے تو صرف قادیانی ہی آپ کے سامنے نہیں آئیں گے، کچھ ان کی حمایت میں کھڑے ہونے والے نام نہاد عاشقان رسول اللہ بھی سامنے آئیں گے۔ اور میرا تجربہ ہو گیا ہے کہ جب ختم نبوت کا کام شروع کیا بعض علاقوں میں تو ایسے مخلصی بھی سامنے آئے جنہوں نے رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی، دشواریاں پیش کی اور گویا کی قادیانیوں کے لیے نرم زمین تیار کرنے کی کوشش کی اور ہمارے کام کو روکنے کی اور مشکلات میں اضافہ کرنے کا باعث بنے۔ تو ایسے لوگوں سے نمٹنے کے لیے بھی کچھ اپنے پاس مواد ہونا چاہیے، تیاری ہونی چاہیے، تاکہ ان کی ناک میں بھی نکیل لگا سکیں اور ان کے منہ میں بھی لگام کر سکیں کہ ہم قادیانیوں کے تعاقب میں کام تو کرتے ہی ہیں، لیکن اگر اس راہ میں کوئی سد سکندری بن کر حائل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس سے نمٹنا بھی جانتے ہیں۔ بات ہے کہ نہیں؟ یعنی لوگوں کو تو یہ باور کرایا ہے کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، لیکن نبی کی ذات اور نبی کے منصب کے تحفظ کے لیے جب کوششیں کی جاتی ہیں تو ان محافظین کا ساتھ دینے کے بجائے ان معاندین اور دشمنان ختم نبوت کا ساتھ دیتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ لیکن اگر ان کی اصلیت اور جڑ میں جانے کی آپ کوشش کریں گے تو پتہ چلے گا کہ جو بریلیت کی بنیاد رکھنے والے ہیں وہ کسی فتنہ پرور سے کم نہیں، یعنی علامہ احمد رضا دو کس بنام احمد گمراہ کنت جہاں رہا، مرزا غلام احمد رضا بنے۔
احمد نام کے دو لوگوں نے پوری دنیا کو گمراہ کیا. ایک کا نام غلام احمد اور دوسرے کا احمد رضا. ایک قادیان میں پیدا ہوا اور دوسرا بریلی. قادیانیت کے سلسلے میں باتیں آ رہی ہیں، مواد بھی آ رہے ہیں. احمد رضا بریلوی کی پیدائش آپ جانتے ہیں اسی زمانے کی ہے جس زمانے میں مرزا غلام قادیانی کی پیدائش ہے. تو اسی دور کے ہیں. چکرانیت کا وجود، پرویزیت کا وجود، غیر مقلدیت کا وجود، رضا خانیت کا وجود، قادیانیت کا وجود، سب اسی دور انگریزی کی پیداوار ہے. احمد رضا خان بریلوی کی تاریخ پیدائش آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے تاکہ پورے پس منظر کو، بیک گراؤنڈ کو سمجھنا آسان ہو جائے. 10 شوال 1272 ہجری مطابق 14 جون 1856 عیسوی میں اس کی پیدائش ہے. 1856. اور آپ کو معلوم 1857 عیسوی کون سا انقلاب برپا ہوا انگریزوں کے خلاف. تو انہوں نے مسلمانوں کے ذہن و دماغ سے حکومت کی بات ختم کرنے کے لیے جہاں بہت ساری تدبیریں تھیں وہیں ایک تدبیر یہ بھی کی، قادیان سے مرزا غلام قادیانی کو کھڑا کیا. اس نے آ کر کے کہا اب چھوڑ دو جہاد کا ہے دوستو خیال، اب دین کے لیے حرام ہے جنگ و جدال، اب آسماں سے نور خدا کا نزول ہے اور جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے. دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے جہاد، منکر ہے وہ نبی کا جو رکھتا ہے اتفاق. اس نے اس طریقے سے حرمت جہاد کا فتویٰ دیا، نبوت کے منصب سے اعلان کیا. تو مجددیت کے منصب سے، مجدد میت حاضرہ کا دعویٰ کرنے والے بریلی سے کھڑے ہوئے انہوں نے کتاب لکھی اعلام الاعلام بین ہندوستان دار الاسلام. اعلام الاعلام بین ہندوستان دار الاسلام. یہ دار الاسلام ہے، یہاں لڑنے کی ضرورت نہیں. گویا کہ انگریزوں کے ساتھ رہیے، ان کی مخالفت کریں. بہرحال طویل داستان ہے، وقت مختصر ہے، باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں میں. آمدم برسر مطلب سے پہلے کچھ باتیں تھی ایسی جو آ گئی. آمدم برسر مطلب ابھی باتیں بعد میں آئیں گی، اس سے پہلے کچھ تمہیدی ابتدائی باتیں آپ کے سامنے آ جائیں جو اس کام کی اہمیت سے تعلق رکھتی ہیں. حدیث شریف میں نے شروع میں بھی پڑھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے اخیر میں کچھ ایسے لوگ آئے کہ جن کو اس امت کے قرون اولا جیسا ثواب ملے گا. قرون اولا کے جو حضرات ہوں گے ان کو جو اجر و ثواب اللہ کی طرف سے دیا جائے گا وہ ثواب اس امت کے اخیر زمانے میں آنے والے لوگوں کو دیا جائے گا. ہم تمنا کرتے ہیں نا، بعض لوگ دل میں خواہش رکھتے ہیں، ارمان رکھتے ہیں کہ کاش ہم نبی کے زمانے میں ہوتے، قرن اول میں ہوتے تو ہم بڑے کام کرتے، دین کی بڑی خدمت کرتے، بڑی نیکیاں کرتے. اس حدیث میں بہت بڑی بشارت ہے. ہم اخیر زمانے میں اگرچہ جو فتنوں کا زمانہ کہلاتا ہے لیکن اس اخیر زمانے میں ہوتے ہوئے اگر کچھ کام ہم کرنے والے بن جائیں تو ہم قرون اولا جیسے حضرات کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. وہ کیا صفات ہیں جن کی بنیاد پر یہ اجر و ثواب دیا جائے گا؟ 3 صفات کی نشاندہی کی ہے. نمبر 1 یأمرون بالمعروف، امر بالمعروف کرنے والے ہوں گے. دوسرے نہی عن المنکر، اور تیسرے یقاتلون اہل الفتنہ، فتنہ پردازوں سے مقابلہ کریں گے. 3 صفات جن کے اندر ہوں گی تو ان صفات پہ جو کھڑے اترنے والے ہیں، ان صفات کے حامل ہیں، وہ قرون اولا لوگوں کے جیسا اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں. کوئی معمولی بات تو نہیں. آ رہے ہیں تو اخیر میں اور نام صفحے اول میں گویا کہ لکھا جا رہا ہے.
یہ عظیم چیز ہے جس کو حاصل کرنے کی طلب اور طلب اور شوق اور رغبت ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے یہ میدان تو کانٹوں کا میدان ہے، اور یہ بشارت ایسے نہیں دی گئی، اسی وجہ سے دی گئی ہے. یہ بہت محنت بھرا میدان ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس کام پر گویا کہ معمول بھی فرمایا ہے اور پیشگوئی بھی فرمائی ہے کہ دین خالص کو اصلی شکل میں پیش کرنا یہ علماء دین کا فریضہ ہے. يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتدئين وتأويل الجاهلين. اس علم کو بعد میں آنے والے لوگ اپنے پہلوں سے حاصل کریں، جن کی عدالت پر، تقوی پر، صفاحت پر اعتماد کرنے والے ہوں گے، بہترین لوگ ہوں گے، مستند لوگ ہوں گے، ان سے علم حاصل کریں گے. یہ پروفیسر بننے والے لوگ علم حاصل نہیں کریں گے، لیبرل لوگوں سے، خود ساختہ محققین سے علم نہیں. جن کے تقوی پر اعتماد، جن کے علم پر اعتماد، جن کی دیانت پر اعتماد، ایسے لوگوں سے علم حاصل کریں گے. اور پھر علم حاصل کر کے جو یہ اہل علم ہوں گے یہ کیا کام کریں گے؟ ایسے اہل علم کے ذمہ 3 کام بتائے گئے. 3 کام. ينفون عنه تحریف الغالی، اہل غلو کی غالیانہ باتوں سے دین کو بچائیں. جو غلو کرنے والے ہوں گے، غالیانہ باتیں کریں گے دین کے معاملے میں، ان کی باتوں سے دین کی حفاظت کریں گے. مثال کے طور پر عید کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج تو ہم نہ سویاں کھائیں گے، نہ مٹھائیاں کھائیں گے، نہ کھانا کھائیں گے، نہ پانی پیئیں گے، آج بھی روزہ رہیں گے. آج بھی روزہ رہیں گے، اس لیے روزہ رہیں گے تاکہ اللہ کو ترس آئے، میرے اوپر معاف کر دیں کہ دیکھو پورے مہینہ سے روزہ رکھا، کھایا پیا پورے مہینہ نہیں، اور آج ساری دنیا کھا پی رہی ہے، لیکن یہ صاحب ہیں آج بھی روزہ رکھے تو اللہ کو ترس آئے گا، رحم آئے گا. یہ کیا ہے؟ یہ دین میں غلو ہے. دین اپنی طرف سے نہیں بنتا، یہ دین تو نبی دے چکے ہیں، نہ گھٹانا ہے نہ بڑھانا ہے. وہ جو حکم دیں تو قعود ہے، وہ جو اذن دیں تو قیام ہے. بغیر ان کی مرضی پاک کے نہ قیام ہے نہ قعود ہے. یہاں نبی دین پیش کریں گے وہی دین سمجھا جائے گا، وہی معتبر ہوگا. ہماری اپنی طرف سے اپنے من سے کوئی بات سمجھ میں آئے اس کو دین نہیں دیں. فرمایا وانتحال المبطلین، اور جو اہل باطل ہیں ان کی تلبیسات سے دین کی حفاظت کریں گے. اہل باطل کی تلبیسات، انتحال کا لفظ استعمال ہوا. انتحال کسے کہتے ہیں؟ قصیدہ ہماری کا ایک شعر ہے، وَلَمْ يَبْذُلْ وَلِيٌّ قَطُّ دَهْرًا نَبِيًّا أَوْ رَسُولًا انتحالی. یہ انتحال کا لفظ جو آیا ہے اس حدیث پاک کے اندر جو میں نے پڑھی، بات کی غلط نسبت کرنے کو کہتے ہیں انتحال. ایک صحابہ اسٹیج پر مائک سنبھالا اور سامعین سے زیادہ تحسین حاصل کرنے کی کوشش میں کر رہے تھے. ابھی ابھی میرے ذہن میں ایک شعر آیا ہے اور برجستہ شاعر کو کبھی سنا ہوں، اور صاحب نے شعر پڑھ کے سنا. اور جب شعر سامنے آیا تو پتہ چلا یہ تو اس شاعر کا شعر نقل کر رہے ہیں جو 10 سال پہلے دنیا سے جا چکے ہیں. اور وہ شعر کس کی طرح منسوخ کر رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں انتحال. بات کی غلط نسبت کرنے کو انتحال بولتے ہیں. اسی طریقے سے جو اہل باطل ہیں، معنی ان کے اپنے نفس کا ترتیب دیا ہوا ہوتا ہے.
اپنے ذہن سے معنی گھڑتے ہیں اور اس کو قرآن کی آیت کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں، حدیث رسول اللہ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں۔ مراد پیغمبر نہیں ہوتا وہ، منشأ ربانی نہیں ہوتا وہ، ان کے نفس کی بات ہوتی ہے، ان کے اپنے مطلب کی بات ہوتی ہے، گھر کی بات ہوتی ہے، لیکن وہ قرآن کے حوالے سے پیش کرتے ہیں، قرآن میں یوں ہے، حدیث میں یوں ہے، اس کو کہتے ہیں انتہا۔ تو اہل علم کا یہ بھی کام ہے، فرض ہے کہ ایسے اہل باطل کی تلبیسات کو بے نقاب کریں، جو غلط ہے اس کی غلطی کو واضح کریں، اور جو مراد پیغمبر ہے جو تواتر تسلسل کے ساتھ چلا رہا ہے معنی، اس کو واضح کریں، متعین کریں۔ یہ اہل علم کا فریضہ ہے۔ وانتہاء المنذرین، اب اس کی ایک مثال دیں، جیسے خاتم النبیین نہیں ہے، قرآن کا لفظ ہے، آیت کا ایک ٹکڑا ہے، مکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ لفظ تو لے لیا لیکن معنی اپنے گھر سے پہنا دیا قادیانی نے۔ کیا معنی کیا؟ نبی ساز۔ خاتم النبیین کا معنی کیا کیا؟ نبی ساز، یعنی حضور کو نبی ساز کہا گیا ہے اس ٹکڑے کے اندر۔ حضور نبی گر ہے، نبی بنانے والے ہیں، یعنی منصب نبوت اب اللہ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ حضور کے ہاتھ میں ہے۔ حضور جس پہ مہر لگائیں گے وہ نبی بن جائے گا، جس کی تصدیق کر دیں گے وہ نبی بن جائے گا۔ تو نبوت ختم ہونے کا جو معنی تھا نا وہ ختم کر دیا اور معنی ایک نیا پہنایا اس لفظ کو، اس کو کہتے ہیں انتہا۔ ایسے اہل باطل کی تلبیسات کا رد کریں۔ یا اور بھی مثالیں آپ اس سلسلے میں لے سکتے ہیں، لیکن میں تھوڑی وضاحت کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ وتاویل الجاہلین، اور جاہلوں کی تعویلات سے بھی دین کی حفاظت کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے آپ کو تمام کمالات نبوت عطا فرمائے۔ جو صفت حضور کو ملنی چاہیے تھی اللہ نے ساری عطا کر دی، اور جو اللہ کی شان صفات ہیں وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہ کسی اور میں نہیں مانی جا سکتی۔ اب اگر حضور کو کوئی عالم الغیب کرے اور پھر اس پہ تعویل کے حاشیے چڑھا دے، عطائی اور ذاتی، یہ بھی غلط ہوگا۔ میں تفصیل ابھی کروں گا آپ کے سامنے، تو یہ بھی غلط ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ تعویل جو اپنی طرف سے کی جا رہی ہے، منمانی تعویل کی جا رہی ہے، نہ اللہ کا یہ منشا، نہ نبی کی یہ مراد، نہ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات، خلاف قرآن، خلاف حدیث، خلاف اللہ و رسول، ایک نیا معنی آیت کو پہنایا جا رہا ہے، تعبیر کی جا رہی ہے، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اہل علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس تعبیر کا بھی اطلاع اور تعبیر جائیں۔ تو اب ہمیں ان احادیث کی روشنی میں فتنوں کے تعاقب کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور جو وتیرہ علماء دیوبند کا کہ حق پر جمے رہنا، حق پر مستقیم رہنا اور حق سے منحرف ہونے والوں کا تعاقب کرنا اور ان کے زیر و زلال کو واضح کرنا، یہ مشن ہے، فریضہ ہے، اس فریضے پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ جب آپ اس میدان میں نکلیں گے اور کام کریں گے تو بہت زیادہ لوگوں کو ایسے ہی نام نہاد عاشقان رسول اللہ سے واسطہ پڑے گا، اس لیے کہ ان کی بھی بڑی تعداد ہے۔ بہت کم ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں یہ نہیں ہوتے، اکثر بیشتر جگہوں پہ ہوتے ہیں، اور سماج میں، پبلک میں ہمارے خلاف بہت نفرت ڈال رکھی ہے، اتنی نفرت پھیلا رکھی ہے کہ علماء حق کی باتوں کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ جب سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔
اب ذہن کی صفائی کرنا، برین واشنگ کرنا، یہ بڑا کام ہے۔ ایسے میں بنیادی باتیں جب تک آپ کے سامنے نہیں ہوں گی، ان سے مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کچھ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ تو ہمارے علماء اہل سنت والجماعت دیوبند اور اہل بدعت بریلوی کے درمیان جو اختلافات ہیں، بہت سارے اختلافات ہیں، ان اختلافات کو 3 قسموں میں سمیٹا جا سکتا ہے۔ ان اختلافات کی 3 قسمیں ہیں، 3 طرح کے اختلافات ہیں۔ ایک تو عقائد کا اختلاف ہے، اور دوسرے اعمال کا اختلاف ہے، اور تیسرے عبادات کا اختلاف ہے۔ عقائد کا اختلاف، اعمال کا اختلاف یعنی رسوم و بدعات کا اختلاف، اور عبادات کا اختلاف۔ عقائد میں 5 عقیدے ان کے شعار کے طور پہ مانے جاتے ہیں، اور یہ شعاری مذہب ہے، لیکن جب مناظرے کی بات آتی ہے تو یہ بہت ٹھیک پڑ جاتے ہیں۔ عقائد میں عقائد 5 یعنی علم غیب، حاضر و ناظر، نور من نور اللہ، مختار کل، اور استمداد یا مداد غیر اللہ، پکار فوق الاسباب۔ یہ 5 عقیدے کیا؟ علم غیب، مختار کل، حاضر و ناظر، نور و بشر، اور پکار فوق الاسباب۔ اسی کو ہم نے دوسرے لفظ میں کہا ندا لغیر اللہ، ندا لغیر اللہ۔ تو عقیدے کا مسئلہ تو سب سے اول ہے نا، عقیدے کا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے اول اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے عقیدہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اولیت کا درجہ رکھتا ہے، بنیادی کردار کا حامل ہے۔ عقیدہ اگر درست ہے تو اعمال قابل قبول ہوں گے، اور اگر عقیدہ فاسد ہے تو اعمال غیر ہوں گے۔ اعمال کی صحت کا دار و مدار عقیدے کی صحت پر ہے کہ نہیں؟ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ عقائد جن کا معاملہ بنیادی اور مرکزی ہے، اہل بدعت بریلویوں کے ہاں اس کو یہ حیثیت حاصل ہے، اس کو بے حیثیت قرار دیتے ہیں۔ علماء دیوبند سے، اہل سنت والجماعت سے اختلاف کی جڑ اور بنیاد عقائد کو نہیں مانتے، کس کو مانتے ہیں؟ عبادات کو۔ یہ علماء اہل سنت والجماعت دیوبند سے اختلاف کی جڑ اور بنیاد عبادات کو قرار دیتے ہیں، اور عبادات میں بھی خاص طور پر اکابر اربعہ کی وہ عبادات جن کو حسام الحرمین میں احمد رضا خان صاحب بریلوی نے نقل کی ہیں۔ اکابر اربعہ معلوم ہے؟ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، فقیہ النفس حضرت مولانا بشیر احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اکابر اربعہ کہلاتے ہیں۔ ان کی عبادتیں خان صاحب نے حسام الحرمین کے اندر نقل کی ہیں، اور دھوکہ دے کر جعل و فراڈ کے ساتھ حرمین شریفین کے مفتیان کرام سے ان کے کفر پر فتویٰ حاصل کیا ہے۔ دھوکہ دے کر، فریب کاری، جعل سازی سے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے جب ان کے سامنے ان کا دھوکہ سامنے آیا تو انہوں نے اپنے اس فتوے سے رجوع بھی کر لیا،
یہاں تک کہ مدینے کے جو مفتی تھے شیخ احمد برزنجی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو شرکیہ عقیدے کی ترغیب میں باقاعدہ کتاب لکھی غایۃ المعمول۔ اور جب حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے علماء دیوبند کے عقائد پر کتاب لکھی عربی میں المحنت علی المفند، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے المحنت علی المفند، تو اس کی تائید میں باقاعدہ شیخ احمد برزنجی نے کتاب لکھی کمال التشقیق والتحقیق، کمال التشقیق والتحقیق کتاب لکھی، واضح کر دیا کہ خان صاحب بریلوی یہ انڈیا سے آئے اور اردو زبان ہم لوگ نہیں جانتے، انہوں نے اس کو عربی کا جامہ پہنایا، عربی لباس پہنایا، ہمارے سامنے ان کے خلاف جو جو باتیں کہی ان پر یقین کر کے ہم نے فتویٰ دے دیا، لیکن اب تو ساری محنت پر پانی گر گیا، خان صاحب کا پورا سفر کیا ہو گیا؟ بیکار ہو گیا۔ آپ کو کتاب پڑھنی چاہیے المحنت علی المفند، یہ کتاب چھپی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ حضام کا حرمین لے کر کے آئے، حرمین کی تلوار سے علماء دیوبند کو ماریں گے، تو حضرت نے کتاب لکھی المحنت علی المفند، ہندوستانی تلوار دوسر بڈھے کے سر پر، یعنی کہ تلوار کافی ہے اس کو مارنے کے لیے۔ خان صاحب بریلوی نے ان عبارات کی بنیاد پر کافر بنایا، ہم اس پہ بھی آتے ہیں، پہلے اس پہ تھوڑی بات ہو جائے۔ عقائد کو یہ مرکزی حیثیت نہیں دیتے اور بنائے اختلاف عقائد کو قرار نہیں دیتے، بلکہ عبارات کو قرار دیتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب کی فتاوی کی کتاب فتاوی رضویہ کئی جلدوں میں آ چکی ہے، اس کی جلد 29 ہے، 478 صفحہ ہے۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ علم غیب، خاص جو مسئلہ ہے علم غیب، یہ اختلاف اہل سنت میں جائز ہے۔ کہتے ہیں اشاعرہ ماتریدیہ کی طرح ہے، اشاعرہ اور ماتریدیہ کی طرح ہے، یہ اصلاً محل لوم نہیں، اصلاً محل لوم نہیں، یعنی اگر کوئی علم غیب رسول اللہ کا منکر ہے تو اس کو ملامت نہیں کر سکتے، لام تان نہیں کر سکتے، وہ کافر تو کجا فاسق بھی نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے اپنی پبلک جب بیان کرتے ہیں، دھواں دھار تقریر کرتے ہیں، تو اسی بنیاد پر چیخ چیخ کر گلے پھاڑ پھاڑ کر کافر بنانے سے نہیں کرتے، کافر بناتے ہیں۔ لیکن یہاں خان صاحب نے اس عبارت واضح کر دیا کہ یہ محل لوم نہیں، اس کی بنیاد پہ ملامت بھی نہیں کی جا سکتی، کافر تو درکنار فاسق میں نہیں ہے، اس کا مفتی بغیر تو بے حیثیت بے وزن قرار دینے کی ان کی لا حاصل کوشش۔ عقائد کو کہیں بے وزن قرار دیا جا سکتا ہے؟ عقائد کا معاملہ تو سب سے اہم ہوتا ہے، اسی پر اعمال کی صحت کا دار و مدار ہوتا ہے، لیکن یہ عقائد کا فساد ہمارے نزدیک کیا ہے؟ یہ اہم اور بنیادی فساد ہے۔ بریلوی جماعت کی گمراہی اور ضلالت کی اصل جڑ اور بنیاد یہی عقائد کا فساد ہے، لیکن وہ اس کو بے وزن بے حیثیت قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتاب میرے پاس رکھی ہوئی حسام میرے پاس رہی، میں اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس عبارت اور تحریر کی روشنی میں یقین ہو جائے کہ واقعی اس مسئلے کو وہ اتنا اہم قرار نہیں دیتے۔ کہتے ہیں کہ یہ یقین دلانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ دیکھیے حسام الحرمین ہے، اور یہ خان صاحب کی اوریجنل کتاب، اپنی اصلی کتاب، اس میں مولانا عبدالحکیم شرف قادری صاحب ہیں، ان کے بڑے رہنما ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ بریلوی اور دیوبندی اختلافات کی نوعیت بھی ایسی ہی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ عوام کو مغالطہ دینے کے لیے ایصال ثواب، عرس، 11ویں شریف، نظر و نیاز، میلاد شریف،
چاہیے، یہ یقین دلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اختلاف انہی مسائل میں ہے، حالانکہ اصل اختلاف ان مسائل میں نہیں ہے، اصل اختلاف ان مسائل میں نہیں ہے، بلکہ بنائے اختلاف وہ عبارات ہیں جن میں بارگاہ رسالت علی صاحبہ صلاۃ والسلام میں کلم کلہ گستاخی اور توہین کی گئی ہے۔ سن لیا آپ نے؟ بنائے اختلاف وہ عبارات ہیں، یہ عبارات کو اچھالتے ہیں، عبارات کو بنیاد بناتے ہیں، حالانکہ عبارات کا حال آپ کو معلوم ہو چکا ہے، پھر اس پر اگر ہم گفتگو کریں گے تو سارا ٹائم اسی کی نظر ہو جائے گا۔ خلاصہ اس کا صرف یہ ہے، ہمارے علماء نے بار بار براز ظاہر کر دی اور بتا دیا کہ جو تم کفریہ معنی اس پر مسلط کرتے ہو، عبارت پر تھوپتے ہو، یہ ہماری مراد نہیں ہے، وہ دوسری وضاحت کرتے ہیں، دوسری وضاحت کرتے ہیں۔ تو اب ہمارا مسئلہ تو صاف ہے، تصنیف را مصنف نیکو کنت بیان، یہ تو اصول ہے، مصنف بھی اپنی تصنیف کا معنی بیان کرتا ہے، وہ اگر شارع بن جائے اپنی تصنیف و تعریف کا تو اس سے بہتر بات کیا ہوگی؟ جب وضاحت کر دی ہے تو ہم کو مان لینا چاہیے، لیکن نہیں، جو بنیاد خان صاحب نے رکھ دی کہ یہ کافر ہیں ان عبارات کی بنیاد پر، آج تک ان کے معتقد بریلوی علماء لکیر پیٹتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہم بارہا کہہ چکے ہیں یہ عبارات کفریہ نہیں ہیں، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں، جیسے کسی نے کہا تھا 10 2 13، 10 2 13 ہر پیارا کہنے لگا عالیہ محترمہ سے دعا کرو رات خراب میرے لیے، کل مناظرہ ہے اور اس میں میں فاتح بن جاؤں، تو عالیہ نے پوچھ لیا کہ کوئی موضوع کیا ہے، دعا کریں، تو موضوع بتایا کہ 10 2 13 یہ میرا موقف ہے اور سامنے والے کا موقف 10 2 12 ہوتے ہیں۔ تو عالیہ نے کہا تو پہلے سے ہارے ہوا اس میں کیا دعا کریں؟ تو اس نے کیا کہا، جب میں مانوں گا نہیں تو ہاروں گا، جب مجھے ماننا ہی نہیں ہے تو ہارنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو خان صاحب نے ایک بات ٹھان رکھی ہے، آپ کتنی ہی برات ظاہر کرتے رہیں، کتنا ہی چیختے چلاتے رہیں کہ ہماری مراد نہیں ہے، ہماری مراد نہیں ہے، لیکن وہ کہیں گے نہیں یہی مراد ہے، یہی معنی ہے، تھوپتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ بادل چھٹ چکے ہیں اور ان کا یہ درد فرار بہت لوگوں کے سامنے واضح ہو چکا ہے۔ اسی لیے بہت سے حضرات جو انصاف پسند بریلیوں میں تھے، ان کے سامنے جب حقیقت آشکارا ہوئی تو انہوں نے بریلیت سے اور اس جات سے توبہ کر دیا، صاف صاف علماء دیوبند کو سچا پکا مسلمان مانتے ہیں۔ ایک کتاب انکشاف حق ہے، بریلوی آدمی کی لکھی ہوئی، انہوں نے خان صاحب کے جال کو فراز کو اس میں بے نقاب کر دیا ہے، اور ان کی جو تیز مزاجی ہے جس سے ذرا بھی اختلاف اس کو کافر بنا ڈالنے کی جو عادت ہے اس کو اس میں دکھایا۔ تو ایک تو عقائد کا اختلاف، کیا ہے؟ عقائد کا اختلاف، لیکن وہ بریلوی اس کو اہم قرار نہیں دیتے بلکہ عبارات کو قرار دیتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک کیا ہے؟ یہ اس کی گمراہی اور ضلالت کی جڑ ہے اور بنیاد ہے، اس کو بے حیثیت نہیں کیا جا سکتا، عقائد کا مسئلہ اہم ہوتا ہے۔ دوسری بات، دوسرے نمبر پہ بات آتی ہے اعمال کا اختلاف۔ اذان سے پہلے بہت سے گاؤں میں دیکھا ہوگا، اذان پہلے نہیں دیں گے، پہلے درود شریف پڑھ کے سنائیں گے، بھائی نبی نے دی ہے یا نبی نے حکم دیا، صحابہ نے ایسا کیا، تابعین نے ایسا کیا، کسی نے ایسا نہیں کیا، پورا قرون اولا، پورا زمانہ خیر قرون کا اس بدعت سے خالی۔ آپ کھانے کو اضافہ کر رہے ہیں، مردے کو دفن کر دیا، دفن کرنے کے بعد پھر اذان کریں، وہاں کون سی نماز پڑھی جائے گی؟ نماز تو پہلے، اذان پہلے ہوتی ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے۔ یہاں نماز جنازہ ہو چکی ہے، اذان دے رہے ہیں، اس کے لیے اذان دے رہے ہیں۔ اگر اس کی وجہ بھی آپ دیکھیں گے تو یہاں وصایا شریف ہے، خاص صاحب کی وصایا وصیتیں، اس میں بھی بہت ساری وجہ ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ بدعت ہے۔ بہت شارٹ کٹ بتا رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو یہ اعمال کا سنت و بدعت کا اختلاف ہے۔ کس کا اختلاف ہے؟ سنت بدعت کا، لیکن اس کو بھی بریلوی
بے حیثیت کرنے کے لیے کہتے ہیں مستحب غیر مستحب کا سنت بدعت کا اختلاف نہیں کہتے، مستحب غیر مستحب. لیکن انہی معمولی بنیادوں پر جو مناظرے کے میدان میں بری باتیں بن جاتی ہیں، انہی بنیاد پر جب اپنے جلسوں میں تقریریں کرتے ہیں تو آپ کو کافر بنانے سے بھی گلے نہیں کرتے، گلے پھاڑ پھاڑ کر تقریر کرتے ہیں. بھائی فاتحہ نہیں کیا تم نے، لگتا ہوا آپ ہی ہو کچھ کافر ہو. معمولی باتوں پر فکر کے کرتے ہیں. کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا، اس کو تو بیکار خان صاحب نے بتایا ہے، جس پر پورا ہندوستان کھڑا ہو جاتا ہے، شور مچایا جاتا ہے اس پر کہ یہ وہاں کی فاتحہ نہیں پڑھتے، فاتحہ نہیں پڑھتے. فاتحہ کے پیچھے ادھر کتاب نہیں، میں دکھاتا ہوں، خالص الاعتقاد پر بھی دوسری الحجۃ الفائحہ، یہ کتاب ہے خان صاحب بریلوی، خان صاحب بریلوی کی کتاب ہے یہ. اس میں یہ لکھتے ہیں وقت فاتحہ کھانے کے طاری کے پیش نظر ہونا اگرچہ بیکار بات ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ وقت فاتحہ کھانے کے طاری کے پیش نظر ہونا اگرچہ بیکار بات ہے، لیکن آگے لکھ رہے ہیں مگر اس کے سبب سے وصول ثواب یا جواز فاتحہ میں کچھ خلل نہیں. ہاں اگر کسی شخص کا یہ اعتقاد ہے کہ جب تک کھانا سامنے نہ کیا جائے گا تو ثواب نہ پہنچے گا تو یہ گمان اس کا محض غلط ہے. یہ بات آپ کے سامنے آ گئی. اس سے تو بریلویوں میں کوہرام مچ جاتا ہے. اب کھانا سامنے رکھنا بھی بیکار بات ہے، دیکھ دیا نا بھائی. اگر یہ دین کی کوئی بنیاد ہے، اگر یہ عمل پیغمبر ہے، اگر یہ سنت رسول ہے تو بیکار بات کیسے ہو گئی؟ پیغمبر کی سنت بیکار نہیں ہو سکتی، پیغمبر کا عمل کو بیکار نہیں ہو سکتا. دین کا کوئی حصہ چھوٹا سا معمولی سا حصہ بھی اگر ہو وہ بھی بیکار نہیں ہے. بیکار نہیں کہا جاتا، بیکار کہہ کر کے پوری بریلوی جماعت کے اس عمل کو بیکار کر دیا خان صاحب نے. بانی ہے نا، پیشوا ہے. تو اب کیا کیا چھوٹے بریلویوں نے؟ یہ پرانا نسخہ ہے، بہت دیکھ رہے ہیں اس کے فوائد ہو گیا. اب نیا نسخہ جو آ رہا ہے اس کو ہٹا دیا. کیا کر دیا؟ یہ ہے انتقال. خود ہٹنے کو تیار نہیں ہے، خود ہٹنے کو صفحہ بتا دیجیے اس کو، خود ہٹنے کو تیار نہیں. صفحہ 15 کام ہے الحجۃ الفائحہ کا صفحہ 15 ہے. بیکار بات کہہ دیا ہے. تو یہ اعمال کا اختلاف ہے. اب عبارات پہ آئیں گے، تیسرے نمبر کا اختلاف، لیکن اس کو پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں. وجہ کیا ہے پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جو عقائد ہے نا یا اعمال ہیں جو انہوں نے گھر رکھے ہیں، بدعات ہیں یا عقائد فاسد ہیں، تو ان کے ثبوت میں نہ قرآن کے دلائل ہیں نہ حدیث کے دلائل ہیں. ان کے پاس یہ تہی دست ہیں، خالی ہیں دلائل سے اور براہین سے، ثبوت نہیں پیش کر سکتے. ان کو اپنی کوتاہی کا احساس ہے اور ان موضوعات پر گفتگو کرنے کی صورت میں ان کو صاف نظر آتا ہے کہ ہمیں شکست ہو جائے گی، اس لیے وہ ان عقائد پر گفتگو نہیں کرتے، نہ اس کو بنیاد اختلاف کی مانتے ہیں. عبارات میں کیا ہوگا؟ آپ صفائی پیش کریں گے تو آپ کو کافی بنائیں گے. پبلک جو رہے گی اس کا ذہن خراب ہو جائے گا. کچھ تو بات ہے اس کی وجہ سے کافی خراب دے نہیں ہے. یہ بالکل طریقہ قادیانیوں کا اپنا رکھا ہے. کس کا؟ قادیانیوں کا طریقہ. قادیانیوں کی عادت ہے کہ وہ حیات عیسیٰ وفات عیسیٰ کے مسئلے کو چھیڑیں گے. ارے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ممات سے تمہاری عیسویت کا کیا تعلق ہے؟
اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالفرض والمحال لو فرضنا فرض شریک الباری ولو جوزنا اجتماع النقیضین، اگر ہم مان لیں عیسیٰ علیہ السلام مر گئے تو کیا مرزا قادیانی عیسیٰ ہو گیا؟ بھئی یہاں کے وزیر اعظم مر گئے، زیادہ میں وزیر اعظم، کسی کی موت سے کسی کی وزارت کا کیا تعلق ہے؟ پہلے الیکشن لڑو، ثابت کرو کہ ہاں ہم وزیر اعظم ہیں، تب تمہارا جائے گا نا۔ لیکن یہ مرزا غلام قادیانی کے کریکٹر پر، کردار پر، صداقت پر بحث کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اس موضوع کو چھوڑتے ہی نہیں، مسئلہ عیسیٰ علیہ السلام کا چھوڑتے ہیں۔ اور ان کی کتابوں میں مسئلہ عیسیٰ کا بہت بڑا ذخیرہ گھما پھرا کر کے یہی بات کی جاتی ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے مواد کو ہٹا دیا جائے تو ان کی کتاب کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ قادیانی کی کتابیں ٹھیک ہی پڑھ رہے ہیں، ہر جگہ یہی مسئلہ بتاتے ہیں۔ تو جیسے قادیانیوں نے یہ کمزوری دوسروں کی پکڑ رکھی ہے کہ اس میں عام طور پہ لوگوں کی تیاری نہیں ہوتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دلائل سے خالی ہیں۔ دلائل الحمدللہ بڑے مستحکم اور بڑے مضبوط ہیں اس سلسلے میں، اور قرن اول سے لے کر کے آج تک اس کو ثابت کیا جا چکا ہے کہ یہ تواتر کے ساتھ منقول ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہیں اور قائم گے، اس میں رتی برابر شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ علمی موضوع ہے نا، آیتیں پیش کی جائیں گی، ان کا مطلب پیش کیا جائے گا، تو وہ اس میں تعویلیں کریں گے، تحریفیں کریں گے، تلبیسیں کریں گے، اس وجہ سے کچھ دیر ٹکے رہنے کے لیے اس موضوع کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں، کریکٹر مرزا کو تاکہ جلدی لوگوں کے سامنے حقیقت آشکارا ہو جائے، بات ڈھکی چھپی نہ رہے۔ تو جیسے قادیانی اس موضوع پر تیار نہیں ہوتے اور اناڑی لوگوں کے سامنے مسئلہ عیسیٰ کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، ایسے ہی جو بریلوی لوگ ہیں یہ بھی عبارات کو سامنے رکھتے ہیں، عقائد پر گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو کیا کرنا ہے ابھی ہم بتا رہے ہیں۔ جو فریق مخالف کی کمزوری ہے آپ اس کو پیش کریں اور اس کو پڑھیں۔ جیسے کہ قادیانیوں سے مناظرہ ہوا، اب وہ ہر جگہ عیسیٰ مسیح اور ختم نبوت اجرائے نبوت کا موضوع چھیڑتے ہیں، تو ہمارے مناظر نے کہا اگر تم اپنی طرف سے ایک موضوع رکھتے ہو تو ہمیں بھی حق ہے، اختیار ہے کہ ہم بھی ایک موضوع متعین کریں اور اس پر گفتگو کریں، اور وہ ہمارا موضوع ہوگا مرزا قادیانی وہ کھاتا تھا کہ نہیں۔ اب وہ کہہ رہے یہ کیا موضوع ہوا، یہ کیا ہوا؟ ہمارے مہاجر صاحب نے کہا عنوان چننے کا منتخب کرنے کا حق مجھے ہے، آپ کو اگر ہے تو مجھے بھی تو ہے کہ نہیں، میں ثابت کروں گا، تم انکار کرنا، میں کہوں گا وہ کھاتا تھا تو ثبوت پیش کروں گا، تم کہنا نہیں کھاتا تھا۔ یہ عنوان سن کر کے بھاگ پڑا کیونکہ پتہ تھا واقعی ثابت ہو جائے گا کہ وہ کھاتا تھا۔ اصولوں کی روشنی کیسے؟ اصولوں کی روشنی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر بریلوی حضرات کے مناظرین اور ان کے رہنما عقائد پر گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اعمال پر گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو آئیے عبارتی پہ گفتگو کریں، اس پہ عبارتی پہ گفتگو کریں۔ لیکن آپ کو اگر ہمارے اکابر کی عبارتوں پر اعتراض ہے، ہمیں بھی آپ کے گوروں کی عبارتوں پر اعتراض ہے، ہمیں بھی آپ کے رہنما لوگوں کی کتابوں پر، تحریروں پر اعتراض ہے۔ اچھا، کچھ عبارتیں ایسی ہیں جن میں اختلاف، کچھ معمولی تعبیر کی غلطی کا اختلاف ہے، اور کچھ عبارتیں ایسی ہیں جن میں شدید اختلاف ہے، توہین رسالت، توہین الوہیت پر مبنی عبارتیں ہیں، سخت ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ چونکہ امکان ہے تعبیر کا، تو ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر 99 احتمال اسلام کے ہو، کفر کے ہوں، اور ایک احتمال صرف اسلام کا ہو تو وہی غالب رکھو، الاسلام یعلو ولا یعلا۔ تو ہم احتیاطاً تکفیر نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا مشن کافروں کو مسلمان بنانا ہے، مسلمانوں کو کافر بنانا نہیں ہے، لیکن
خان صاحب اور ان کی جماعت بریلویت کا ہمیشہ نہیں یہی ہے کہ جتنے مسلمان ہیں سب کو کرتا اور ان کی عبادتوں کی روشنی میں ساری دنیا مسلمان نہیں کافر ہی نہ ہو اگر عبادتیں ان کے سامنے رکھی جائیں تو چلو بھائی عبادتوں ہی کو سامنے رکھو. اب تمہیں ہماری عبادتوں پر اعتراض ہے تو ہمیں بھی تمہاری عبادتوں پر اعتراض ہے. خان صاحب نے جو اصول پیش کیے ہیں اور ان کے مسلک کے علماء نے جو عبارتیں تحریر کی ہیں فتاوے دیے ہیں ان فتاوا جات ان اصولوں اور عبارات کی روشنی میں خان صاحب بھی اور خان صاحب کے ماننے والے سب کافر ہیں مسلمان باقی ہے. تو عنوان ہمارا کیا ہوگا؟ خان صاحب بریلوی اپنے اصول اپنی عبارات اور اپنے فتاوا جات اور اپنے ہم مسلک بریلوی علماء کی عبارتوں اور فتاووں کی روشنی میں فتاوا کی روشنی میں کیا ہے؟ مسلمان نہیں. چلو بات کروں. ایک دو مثال ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ایک دو مثال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ جال حق ہے. جال حق یہ ان کے بڑے حضرت کی کتاب ہے مفتی احمد یار نعیمی. مفتی احمد یار نعیمی کی کتاب ہے. اس کتاب کا صفحہ 398 ہے. یہ جال حق اس پر بہت ناز ہے بریلوی جماعت کو. اللہ کے جھوٹ بولنے کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے یعنی تقابلی انداز میں لکھا ہے. دیوبندی عقائد اور اسلامی عقائد دیوبندی عقائد اور اسلامی عقائد تقابلی انداز میں. دیوبندی عقائد کے خانے میں یہ لکھتے ہیں خدا تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے مسئلہ امکان کی براہین قاطعہ. مصنفہ مولوی خلیل احمد صاحب امبیڈکری یعنی حوالہ دے خالی کتاب کا نام اور مصنف کا نام باقی کہاں لکھا ہے آج تک. یہ ہاتھ کی کارستانی ہے جب قلم کی کارستانی. لکھ دو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں. کون پوچھتا ہے؟ خدا تعالیٰ کی شان کے بارے میں ہماری طرف یہ بات منسوخ کی جاتی ہے. حضرت مولانا گنگوہی کی طرف یہ بات منسوخ کی جاتی ہے کہ اللہ کو جھوٹا مانتے کہ اللہ بالفعل جھوٹا ہے جھوٹ بولتا ہے. اسکول میں دکھا دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ علماء دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے کیسے کیسے ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں اور الزامات تراشے جاتے ہیں. یہ لکھ رہے ہیں یہ کتاب ہے تمہید ایمان حسام الحرمین کے ساتھ یہ کتاب ہے. اس میں یہ خان صاحب لکھ رہے ہیں تمہید ایمان جس نے کہا کہ میں نے کب کہا ہے میں وقوعی کی زبانی کا قائل نہیں ہوں یعنی وہ شخص اس کا قائل ہے کہ خدا بالفعل جھوٹا ہے جھوٹ بولا جھوٹ بولتا ہے. یہ بات ہماری طرف منسوخ کر کے کافر کراتے ہیں. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں خان صاحب بریلوی نے ایک جعلی فتویٰ کہا. کیسا؟ حضرت نے کوئی فتویٰ ہے حضرت کی کسی کتاب میں ایسا یہ لکھ رہے ہیں خدا سے کذب واقع ہوا خدا سے کذب واقع ہوا. اسی وقت جب یہ بات عام ہوئی حضرت نے اس کی ترغیب فرمائی اور مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے وہ بھی انہوں نے خان صاحب بریلوی کو للکارا اور مناظرے میں آنے کی دعوت دی. آپ کس طرح علماء دیوبند کو یا دوسرے حضرات کو کافر بناتے ہیں اسی طرح آپ خود بھی کافر ہیں. اسی طرح آپ خود بھی کافر ہیں. اور جس فتوے کی بنیاد پر مولانا رشید احمد گنگوہی کو کافر ٹھہرایا ہے آج تک وہ فتویٰ ہمارے
سامنے پیش نہیں کر سکتی، بلکہ وہ فتویٰ بریلی میں کھڑا گیا. کہاں کھڑا گیا؟ بھائی جب قرآن کی طرف اپنی بات منسوخ کر سکتے ہیں، انتحال سے کام لے سکتے ہیں، تو بھائی جو مولانا گنگوہی ہیں، نہ صحابی ہیں، نہ نبی ہیں، نہ اللہ ہے، ان کی طرف کوئی ایسی بات منسوخ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ فتویٰ منسوخ کیا، نہ تو اصلی فتویٰ عرب و عجم میں دکھایا جا سکا ہے اور نہ اس کی کوئی صحیح نقل پیش کی جا سکتی. آج تک وہ ناپائیدگی جب وجود ہی میں نہیں آیا تو دکھایا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ ان کے اپنے ہاتھ اپنے فیکٹری میں تیار کیا وہ فتویٰ تھا اور منسوخ کس کی طرف کر دیا؟ حضرت گنگوہی کی طرف. آپ ان سے پوچھیے لاؤ کہاں نہیں دکھا سکتے ہو تو فتویٰ کفر کی بنیاد کس پر رکھ رہے ہو؟ جب بنیاد ہی نہیں ہے تو فتویٰ کفر کہاں رکھا؟ بنیاد ہی جب نہیں ہے کفر کا فتویٰ کیسے ہوگا؟ آج تک بریلوی اس کا ثبوت پیش نہیں کر سکتے. مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجم کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں. نہ تو حضرت گنگوہی کا اصلی فتویٰ ہے نہ اصل فتوے کی کوئی نقل ہو. صرف کیا ہے؟ الزام ہے اور توہین ہے. یہ عبارات اکابر کو تختہ مشق بناتے ہیں. عبارات اکابر کو تختہ مشق بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں تمہارے جو اپنے اصول ہیں، عبارتیں ہیں، تحریریں ہیں، جن وجہوں سے تم ہمیں کافر قرار دیتے ہو، ایسی ہی وجہوں سے تم خود کافر ٹھہرتے ہو. تم خود کافر ٹھہرتے ہو. اب جاء الحق یہ صفحہ 398 ہے، دیوبندی عقائد انہوں نے ایک خانے میں لکھا، ثبوت کوئی نہیں، اور اس کے بعد کیا لکھ رہے ہیں؟ جھوٹ بولنا عیب ہے، جھوٹ بولنا عیب ہے. اور آگے لکھا ہے کہ خدا کے لیے سکنا کہنا بے دینی ہے. خدا کے لیے سکنا کہنا کیا ہے؟ بے دینی. فتویٰ دے دیا نا، سکنا خدا کے لیے نہیں کہا جا سکتا. اب کنز الایمان آپ جب پڑھیں گے بہت وسیع کتاب ہے، بھاری بھرکم، اس لیے یہاں لایا ہے، میرے پاس رکھی ہوئی. کنز الایمان خان صاحب کا ترجمہ ہے، وہ اصل میں قطر الایمان ہے، ایک اتر کوٹ کرنے والی ایمان کو کترنے والی کتاب. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 ہے، اس میں جو ٹکڑا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کا، اس ٹکڑے کا ترجمہ خان صاحب نے کیا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. کیا؟ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور اللہ کے بارے میں کر سکنے کی بات کہنا کیا ہے؟ بے دینی ہے. تو خان صاحب نے کہا کہ نہیں کہا؟ بے دین ہوئے کہ نہیں؟ زندہ تو نہیں ہے. تو بے ایمانی بے دینی کا فتویٰ کس نے دیا؟ تمہارے ہی ایک بڑے حضرت نے دیا. تو یہ اپنے فتاویٰ اور اپنے اصولوں کی روشنی میں خود ہی بے دین بے ایمان قرار پاتے ہیں. خود ہی بے دین اور بے ایمان قرار پاتے ہیں. تم خود ہی ذرا اپنے جور و ستم کو دیکھو. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. اس کو کیا آپ نے پڑھ رکھا ہے؟ انہی کا گھر، انہی کا در، انہی کا جوتا، انہی کا سر، لگاؤ کر آتا. ٹھیک ہے، ان کے اپنے اصول ہیں. اگر وہ ہماری عبارتوں کو تختہ مشق بناتے ہیں اور عبارتوں کی بنیاد پہ ہمارے اکابر کو اللہ والے تھے، متقی تھے، وارثہ تھے، دین حنیف کے محافظ و پاسبان تھے، ان کو کافر قرار دیتے ہوئے نہیں سکتے ہیں. آج تک یہی یقین بنتے ہوئے آ رہے ہیں. تو آؤ تمہاری عبارتیں اس سے خالی نہیں ہیں. تمہاری عبارتیں، تمہارے اصول ایسے ہیں کہ ان کی بنیاد پر خان صاحب اور خان صاحب کی پوری جماعت کیا قرار پاتی ہے؟ کافر اور بے دین اور بے ایمان قرار پاتی ہے. اسی طرح مختار کل کا مسئلہ ہے. فتاوی افریقہ، کیا فتاوی افریقہ میں کیا لکھا ہے انہوں نے، اس کو بھی میں دکھا دوں. ایک دو مثالیں ہی دے رہا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں ہے. یہ صرف آپ کے سامنے کچھ رہنمائیاں ہو جائیں گی. یہ
یہی آپ کے لیے کام کریں گی. رہنما صرف دکھا دیتے ہیں راہ منزل، آگے خود قافلہ شوق رواں ہوتا ہے. یہ دیکھیے اللہ کو مختار کل ہم مانتے ہیں. اللہ ہے مختار کل. اب بریلوی جماعت کے چھوٹے بڑے سارے کیا مانتے ہیں؟ حضور بھی مختار کل ہیں. کیا ہے؟ حضور بھی مختار کل. لیکن اہل باطل کے قلم سے کبھی حق اور صداقت کی بات اللہ لکھوا دیتا ہے. ضرور گورا حافظہ نباشر جھوٹا ہوتا ہے نا، اس کا جھوٹ کہیں نہ کہیں کھل جاتا ہے، اس کا لکھ کے آیا بھول بھی جاتا ہے. یہ فتاوی افریقہ ہے، اس کے صفحہ 138 پر خان صاحب نے لکھا ہے محتاجی ہی منشأ شفاعت ہے. محتاجی ہی منشأ شفاعت ہے. جہاں محتاجی نہ ہو، خود اپنے حکم سے جو چاہے کر دیا جائے، شفاعت کی کیا حاجت ہو. پھر انبیاء و اولیاء سب کی شفاعت سے مطلق انکار صریح بددینی اور بحکم فقہا موجب اجبار ہے. فقہائے کرام کے نزدیک وہ منکر کافر ہے. شفاعت کا منکر کافر ہے. شفاعت نبی کا منکر کافر ہے. اور شفاعت کون کرتا ہے؟ جو محتاج ہو، مختار نہ ہو. صاحب اختیار کو سفارش کی کیا ضرورت ہے؟ جو صاحب اختیار ہوگا اس کو سفارش کی ضرورت تو نہیں ہے نا. حضور کو جب مختار کل مانا تو شفاعت کا انکار ہو گیا. کس کا انکار ہو گیا؟ شفاعت کا. حضور شفیع نہیں تھے، شفاعت کرنے والے نہیں تھے، محتاج بن. حضور کیا ہوں گے؟ محتاج ہوں گے، مختار نہیں رہیں گے تو شفاعت کریں گے. خان صاحب نے لکھا شفاعت کا جو منکر ہو وہ حکم فقہا کیا ہے؟ کافر ہے. اب یہ مختار کل حضور کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ بہت ساری عبارتیں بھی شاہد ہے مختار کل حضور ہیں. تو اب مختار کل مان کر شفاعت کا انکار کر دیا کہ نہیں، تو خان صاحب کے فتوے کی روح سے کافر ہو گئے کہ نہیں؟ خان صاحب کے فتوے کی روح سے کافر ہو گئے. اور مختار کل حضور کو جو نہ مانے وہ گستاخ اور بے ادب بھی ہے. یہ بھی فتویٰ کا حضور کو مختار کل جو نہ مانے وہ کیا ہے؟ بے ادب اور گستاخ بھی ہے. تو خان صاحب بھی باور میں پھنس گئے، وہ بھی کیا ہوئے؟ گستاخ بے ادب. یہ اس کو کافر بنانے، وہ اس کو کافر. یہ ان کا جوتا انہیں کے سر پہ لگا ہوگا. اگر ہماری عبارات میں تمہیں کمی محسوس ہو رہی ہے اور ہماری عبارات کفر پر مشتمل ہیں، عبارات کفریہ ہیں وہ، تو تمہاری عبارات کون سی؟ اسلام کو بتا رہی ہیں. تم اپنی عبارات کی روشنی میں بھی مسلمان نہیں ٹھہرتے، بے دین، بے ایمان، گستاخ اور بے ادب قرار پاتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیسی گستاخی کی ہے خان صاحب نے، اس کو بھی ذرا ملاحظہ کر لیں. یہ ملحوظ ہے. الملحوظ خان صاحب کا الملحوظ حضرت حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی. خان صاحب کیا لکھتے ہیں؟ صرف نمونے ایک دو نمونے آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اور تفصیل نہیں. لکھتے ہیں حضرت کے شاگرد مولوی برکات احمد صاحب مرحوم کی میرے پیر بھائی اور حضرت پیر و مرشد برحق کے فدائی تھے. کم ایسا ہوا ہوگا
کہ حضرت پیر و مرشد کا نام پاک لیتے اور ان کے آنسو روانہ ہوتے. جب ان کا انتقال ہوا اور میں دفن کے وقت ان کی قبر میں اترا، مجھے بلا مبالغہ وہ خوشبو محسوس ہوئی جو پہلی بار روضہ انور کے قریب پائی تھی. اپنے پیر بھائی کے جنازے میں شرکت کی اور ان کی قبر پہ بتا رہے ہیں کہ ایسی خوشبو ملی جو پہلی بار روضہ انور کے قریب تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کے مساوی قرار دیا. روضہ اطہر گنبد خضرا میں جو خوشبو پھوٹتی ہے نا، وہی خوشبو برکات احمد کے جنازے میں اور ان کی قبر میں تھی. بتاؤ نبی کی توحید ہے اس میں کہ نہیں؟ ایک بات تھی. ان کے انتقال کے دن مولوی سید امیر احمد صاحب مرحوم خواب میں زیارت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے. زیارت ہوئی، حضور کی کیا ہوئی؟ زیارت. اور حضور کی زیارت حضور ہی کی زیارت ہے. شیطان تو آ نہیں سکتا. کہ گھوڑے پر تشریف لیے جاتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ، حضور کہاں تشریف لیے جاتے ہیں؟ فرمایا برکات احمد کے جنازے کی نماز پڑھنے. برکات احمد کے جنازے کی نماز پڑھنے. الحمدللہ. خاص آپ اس سے اپنا حاشیہ سنبھال رہے ہیں. الحمدللہ یہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا. یہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا. حضور موجود ہیں. کون موجود ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اور حضور کی موجودگی میں جنازے کی نماز کس نے پڑھائی؟ احمد رضا خان صاحب. آپ کو کیسے ہمت ہوئی بھائی؟ حضور کی موجودگی میں آپ کو امامت کا حوصلہ کیسے ہوا؟ اور پھر حضور علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ پچھلی صف میں تھے، دوسری صف میں تھے، کس صف میں؟ حضور کی موجودگی میں حضور کے اذن کے بغیر، حضور کی اجازت کے بغیر نماز پڑھانا، امامت کرنا، کیا یہ حضور کی توہین نہیں ہے؟ حضور کی شان کو گستاخی جلدی نہیں ہے؟ تو یہاں بھی خان صاحب گستاخ قرار پاتے ہیں. نبی کی موجودگی میں، نبی کے حکم کے بغیر، اجازت کے بغیر امامت کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کی، مقتدی بنانے کی لازمی کوشش. ٹھیک ہے؟ مقتدی بنانے گستاخی کے مرتکب ہوئے، بے ادبی کے مرتکب ہوئے. اگر گستاخ ٹھہرے، بے ادب ٹھہرے، تو نبی کا گستاخ، نبی کا بے ادب کون ہوتا ہے؟ آپ خود ہی سوچ لیجیے. آپ کو گستاخ کہتے ہوئے نہیں تھکتے. نوذرا کی بنیاد حضور نے رکھی اور حضور کو اردو زبان آ گئی. کب سے؟ جب سے دیوبند دارالعلوم قائم ہوا. دیوبند میں الزامات نہیں ہوئے. جب سے دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، حدیث شریف پڑھایا جانے لگا، تب سے حضور کو اردو زبان قائم کیا. تو حضور کے معلم قرار دیتے ہیں ہم کو. اس میں ایسی بات نہیں ہے جو اتنی گستاخی پر مبنی قرار دے دی جائے، لیکن ان کے ہاتھ کا کرشمہ ہے، یہ کھینچا تانی کر کے اس کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہاں کو صاف سن گیا بریلوی لوگوں کو. خان صاحب حضور کی موجودگی میں امامت کر رہے ہیں، گستاخ کیوں نہیں کہتے؟ اور حضور سے نہ پوچھ رہے ہیں، نہ اجازت دے رہے ہیں، سڑک دھڑلے سے مصلے پہ پہنچ رہے ہیں. اور پھر اس کو بیداری میں ملفوظ میں بیان کیسے کر رہے ہیں؟ الحمدللہ بڑے خوش ہیں. یہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا. جی مجھے بتاؤ، یہ جنازہ مبارکہ ان کو حوالہ صفحہ دے دیجیے. یہ المردود حصہ میں ہے. یہ المردود حصہ 2 صفحہ 21 سے شروع ہے، 22 سے ختم ہے. 21 22. ایک تو روضہ انور کی خوشبو کے برابر ان حضرت کے خوشبو کو بتایا. روضہ انور کے خوشبو کے برابر. بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹیوں کے برابر نہیں ہوتا.
نبی کے جوتیوں کے برابر، اور یہاں حضور کی خوشبو کا مقابلہ کر رہے ہیں، حضور کے خوشبو کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور حضور کی موجودگی میں امامت کر رہے ہیں۔ ایک عبارت میں، ایک ملفوظ میں دو کفر اور بے ادبی گستاخی کی۔ تو یہ چند باتیں ہوئی عقائد، اعمال اور عبادات کے سلسلے میں۔ تو پہلا نمبر ہے کس کا؟ عقائد کا، دوسرا نمبر اعمال کا، تیسرا نمبر عبادات کا۔ لیکن بریلوی جماعت کے لوگ عبادات کو بنا اختلاف قرار دیتے، اصل اختلاف ہے، حالانکہ عبادات اصل نہیں ہونی چاہیے، اصل کیا ہونی چاہیے؟ عقائد۔ لیکن یہ عقائد کو کیوں نہیں قرار دیتے بنا اختلاف؟ معلوم ہے ایک ہی کمزوری، ہم جو عقیدہ مانتے ہیں الحمدللہ ہمارے عقائد روغ روشن کی طرح واضح ہیں اور قرآن و حدیث سے مدلل اور مبارک ہیں۔ صراحتاً نصوص میں، الفاظ قرآنی میں اور الفاظ حدیث میں ہمارے عقائد مل جاتے ہیں۔ ہمارے عقائد قرآن کی آیات میں، لفظوں میں، احادیث کے الفاظ میں، لفظوں میں مل جاتے ہیں، لیکن ان کے عقائد ملتے نہیں، ان کے عقائد ملتے نہیں۔ زبردستی کھینچ کر کے تھوپنے کی اور ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ہماری کمزوری ہے یہاں، اگر ہم یہ عقیدے کو موضوع بحث بنائیں گے، اس کو زیر بحث لائیں گے تو ہم مار نہیں کھائیں، شکست کھائیں، اس لیے انجام انہیں برا نظر آتا ہے، اس لیے اس کو بنا اختلاف قرار نہیں دیتے۔ اب اس کو ہم لکھ کر کے ذرا سمجھا رہے ہیں، آپ اس کو سمجھیے کہ دیکھیے ہمارے عقائد صاف لفظوں میں مل رہے ہیں کہ نہیں، اور اس کے عقائد ملتے نہیں، اس لیے وہ ڈنڈی مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے ذات میں بے مثل ہے، ایسے ہی صفات میں بھی بے مثل ہے۔ صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، ذات تو ایک ہی ہے، دو نہیں، خدا کی ذات ایک ہی ہے، دو نہیں۔ صفات بھی اللہ کی جو ہیں ان میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اب اللہ کو مختار کل ہم نے مانا، اللہ مختار کل ہے ہم کہیں گے، اور تم اپنے عقیدے کے مطابق کیا کہو گے؟ یعنی بریلوی اللہ مختار کل ہے لیکن لا شریک نہیں۔ اللہ مختار کل ہے لیکن اکیلے نہیں، حضور بھی اس میں شریک ہے، حضور بھی کیا ہے؟ اس میں شریک ہے۔ ان کا عقیدہ تو یہی ہوا نا۔ اب اگر حضور کو آپ نے مختار کل مان لیا اور حضور کو عالم الغیب مان لیا، اللہ عالم الغیب ہے لیکن اکیلے نہیں، لا شریک نہیں، بلکہ کیا؟ حضور بھی اس میں شریک ہے، حضور بھی عالم الغیب ہے، تو اللہ کی توحید باقی رہ گئی۔ تو ذات میں بھی یکتا اکیلا ہے، صفات میں بھی یکتا اکیلا ہے، تو اللہ کی توحید کی جو شان ہے وہ باقی تو نہیں رہتی۔ تو یہ اللہ کی صفات خاصہ کو غیر اللہ میں ماننا کہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ شرک نہیں ہے تو کیا؟ حضور کو اس میں شریک مان لیا آپ نے۔ اچھا، جب حضور کو شریک مان لیا، مختار کل اللہ کو بھی بتایا اور حضور کو بھی بتایا، تو حضور تو اب سفارش نہیں کریں گے نا، صاحب اختیار ہو۔ عبارت پڑھی جب نے سنائی ہے، محتاج حضور نہیں رہ گئے، اور خان صاحب نے لکھا کہ محتاجی یہ منشأ شفاعت ہے۔ محتاجی کیا ہے؟ سفارش کون کرتا ہے؟ جو محتاج ہوتا ہے۔ تو حضور کو تو محتاج مانا، لیکن اور اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یا دوسرے مواقع پہ یہی لفظ علم غیب کا اور مختار کل کا حضور کے لیے استعمال آپ کرتے ہیں۔ تو حضور کو مختار کل آپ نے مان لیا، حضور کی شفاعت کا انکار ہو گیا، اور حضور کی شفاعت کا جب انکار ہوگا تو حضور کی شفاعت کا منکر کون ہوگا؟ کافر ہوگا۔ آ جائیں گے لکھ لیجیے اس کو، جو باتیں ہیں وہ رہ جائیں گے ساری باتیں، ٹھیک ہے۔ علم غیب، عالم الغیب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا، اللہ عالم الغیب
ہے ہمارا عقیدہ، اب ان کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور بھی اس میں شریک ہے، اللہ عالم الغیب ہے لیکن لا شریک نہیں۔ اب عالم الغیب جب حضور کو ہی مان لیا تو وحی کا انکار ہو گیا کہ نہیں؟ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ نہ کتاب جانتے تھے نہ ایمان جانتے، صاحب صاحب آیا ہے کہ ہمارا جو موقف ہے، ہمارا عقیدہ ہے قرآن کے لفظوں میں مل رہا ہے کہ نہیں؟ مل رہا ہے نا، یہی کمزوری ہے، اس وجہ سے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اچھا نور و بشر دیکھیے، قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم، حضور سے صاف کہا گیا کہ آپ کہیے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، کوئی لگی لپٹی بات تو نہیں ہے، لفظوں میں موجود ہے نا۔ قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثلكم، یہاں سارے پیغمبروں سے کہا گیا، وہاں تو حضور کے لیے خاص طور پہ ہے، اور یہاں سارے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثلكم، سارے پیغمبروں نے کہا کہ ہم تمہارے جیسے بشر ہیں، تو بشریت کا، انسانیت کا اقرار ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو نور من نور اللہ کا جو عقیدہ اپناتے ہو یہ غلط جانتا ہے کہ صاف لفظوں میں ان کا عقیدہ باطل ہوتا ہے، اور قرآن کی نص سے ہمارا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہوتا ہے۔ یہ ان کی کمزوری ہے کہ نص سے مار کھا جاتے ہیں، لفظوں میں ان کا عقیدہ نہیں ملتا، اس لیے بنا اختلاف عقیدے کو قرار نہیں دیتے بلکہ اس کو قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ سب جانتے ہیں، سارے مسلمان کو معلوم ہے کہ عقیدے کا اختلاف تو اہم ہوتا ہے، مرکزی ہوتا ہے، لیکن کمزوری یہی ہے کہ ان ثبوت میں نہ قرآن ہے اور نہ حدیث ہے۔ اب ثابت اس کو کیسے کرتے ہیں؟ خان صاحب نے کنز ایمان ترجمہ لکھا تو اس میں ڈنڈی ماری ہے، کیا لکھا؟ ظاہری صورت بشری میں تم جیسا ہوں، اے نبی آپ فرماؤ قل انما انا بشر مثلکم، ظاہری صورت بشری میں تم جیسا ہوں۔ ظاہر قرآن میں ہے کہ ظاہر صورت بشری نہیں ہے نا، لفظ بڑھانے کی ضرورت پڑی کہ نہیں؟ یہ تم کہتے ہو نہ بڑھاؤ نہ گھٹاؤ، جیسے ہی ہے ویسے رہنے دو، جیسے ہے ویسے ہی رہنے دو، تو جیسے ہے ویسے رہے گا تو ہمارا عقیدہ ثابت ہوگا، اور جب ڈنڈی مار کر کے ترجمہ کرو گے تو مترجم کی چوری پکڑی جائے گی، یہاں ڈنڈی ماری جا رہی ہے، تحریف کی جا رہی ہے، معنی اپنی طرف سے پہنایا جا رہا ہے۔ انما انا بشر مثلکم، صاف صاف اعلان ہے میں تم جیسا بشر ہوں۔ اچھا خان صاحب نے الرحمن کا ترجمہ دیکھو کیا کیا، تو ظاہری صورت بشری کہہ کر کے، ظاہری صورت بشری کہہ کر کے تھوڑا سا لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، حضور تو ظاہر میں تم جیسے نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں ایسے نہیں، حقیقت میں تو نور ہیں، گویا کہ یہ مفہوم لیا جا سکتا ہے، یہی تو ڈنڈی ہے۔ لیکن ظاہری صورت بشری کا جہاں تک معاملہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کی ظاہری صورت بشری میں تو حضرت یوسف بھی مقابلہ نہیں کرتے، کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہری صورت بشری جو حضور کی تھی، آپ کا چہرہ تو ایسا چمکتا دمکتا تھا کہ چاند بھی شرم آ جائے، یوسف علیہ السلام بھی برابری کا دعویٰ نہ کر سکیں، اور خان صاحب نے ترجمہ کر کے سمجھا ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا، اور حضور کی شان میں گستاخی ہو گئی تھی، ظاہر بڑھا کر ظاہری صورت بشری میں تم جیسا، اور کس کے برابر قرار دیا؟ تم جیسا، کافروں کے برابر، حضور کافروں کے برابر ہے کیا؟ ظاہری صورت بشری۔ لیکن اگر خالی بشریت کا اعلان ہو تو اس میں کوئی تفاضل نہیں ہوتا، نہ اس میں بشریت کا بیان ہے، نوع بشر کا، نوعیت، بھئی ایک مخلوق فرشتہ، ایک مخلوق جن ہے، ایک مخلوق انسان ہے، انسان میں تفاضل نہیں ہے، تو یہاں پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن ظاہری صورت بشری پر اعتراض ضرور ہوگا۔ یہ ان کی بہت بڑی کمزوری ہے، اس کمزوری کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا موقف ثابت نہیں ہوگا، لفظوں میں کس کا موقف ثابت ہوگا؟ علماء دیوبند کے موقف ثابت ہوگا۔ الرحمن علم القرآن، خان صاحب کا کنز ایمان ترجمہ اٹھائیں گے تو اس کے سلسلے میں خان صاحب نے لکھا ہے، رحمان نے قرآن سکھایا، رحمان نے الرحمن علم القرآن، یہ صاحب ترجمہ ہے، اور لفظوں کے دائرے میں ترجمہ ہے، لفظوں کے دائرے میں، اور یہی ترجمہ ہونا بھی چاہیے۔ مترجم کی ذمہ داری ہے
کہ وہ ترجمانی الفاظ کی کرے، یا متکلم جو کہہ رہا ہے لفظوں میں اس کی ترجمانی کرے، اپنے دل کی ترجمانی ترجمے میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ترجمہ ہمارا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان القرآن، یا حضرت شیخ الہند کا ترجمہ، یا حضرت شاہ ولی اللہ کا ترجمہ، یا شاہ رفیع الدین کا ترجمہ، شاہ عبد القادر کا ترجمہ، شیخ حقانی کا ترجمہ، جتنے ترجمے آپ اٹھائیں گے ہمارا علماء دیوبند کا ترجمہ ہوگا نا سب سے میل کھائے گا، لیکن خان صاحب کا ترجمہ سب سے نرالا، کسی سے میل نہیں کھائے گا۔ چور ہم ہوتے تو ہم کسی سے نہ ملتے نا، چور آپ ہیں تبھی تو کسی سے نہیں مل رہے، اگر ہم نے غلطی کی تو وہ سب غلطی تو نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا ترجمہ کسی سے ملا لیجیے سب سے میل کھا جائے گا، لیکن ان کا ترجمہ میل نہیں کھائے گا۔ اب دیکھیے الرحمن علم القرآن کا ترجمہ کیا کیا؟ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ کس کو؟ اپنے محبوب کو۔ محبوب کا لفظ ہے متن میں تو بڑھایا کیوں؟ مجھے اللہ کو پتا نہیں تھا کہ محبوب کے لیے کون سا لفظ آتا ہے، ترجمے میں کیوں بڑھا دیا آپ نے؟ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، ہر جگہ یہاں بھی ترجمے میں ڈنڈی ماری، خلق الانسان کا ترجمہ کیا انسانیت کا جان محمد کو بیان کیا۔ ترجمہ کر رہے ہیں تفسیر کر رہے ہیں، اگر تفسیر میں ایسی کوئی باتیں کہتے تو اعتراض کی بات کم تھی، اعتراض تو بھی تھا گڑبڑ کیوں کر رہے ہیں، لیکن ترجمے میں تو نفع کلا معاملہ ہوتا ہے نا، لفظوں کے مطابق ہونا چاہیے ترجمہ، لفظوں سے الگ تھلگ نہیں ہونا چاہیے۔ تحریف نہ تو تشریح میں گوارا ہے تفسیر میں اور نہ ترجمے میں۔ انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، یہ بڑھایا اپنی طرف سے لفظ۔ پھر انسانیت کی جان اگر محمد ہیں تو حضور نور تو نہ رہے، بشر ہو گئے، انسان ہو گئے۔ اس لیے میں نے کہا درو گورا حافظہ نباشا، کبھی کچھ کہتا ہے جھوٹا، کبھی کچھ کہتا ہے۔ آگے چلیے، علمہ البیان، علمہ البیان کا ترجمہ کیا ہے خان صاحب نے، حضور کو ما کان و ما یکون کا بیان سکھایا۔ علمہ البیان کا ترجمہ کیا؟ ما کان و ما یکون۔ اب بتائیے ما کان و ما یکون سنسکرت کا لفظ ہے، عربی ہی تو ہے، قرآن عربی ہی میں تو نازل ہوا، اور اللہ کو پتہ نہیں تھا نعوذ باللہ ما کان و ما یکون بھی ہونا چاہیے، آپ نے یہاں ترجمے میں کیوں داخل کر دیا؟ ما کان و ما یکون صاف لفظوں میں خان صاحب نے کنزول ایمان کے اندر اس آیت کا ترجمہ یہی کیا کہ حضور کو ما کان و ما یکون کا بیان سکھایا۔ خالی لفظ بیان ہے، کوئی بولنا سکھایا، بیان کرنا سکھایا، لیکن ما کان و ما یکون اپنی طرف سے بڑھا دیا کہ جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا ابتدائے آفرین سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک سارے احوال حضور کو سکھا دیے گئے، سب معلوم ہے، عالم الغیب ما کان ما یکون کا بیان سکھایا۔ تو اب آپ دیکھیے لفظوں سے تو ہمارا موقف ثابت ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہی ان کی کمزوری ہے کہ وہ جو موقف رکھتے ہیں، چاہے علم غیب کا ہو، چاہے مختار کل کا ہو، چاہے حاضر و ناظر کا ہو، ہمارا موقف صاف لفظوں میں ثابت ہوتا ہے، نصوص قرآنیہ سے ثابت ہوتا ہے، آیت کے ظاہر سے ثابت ہوتا ہے، اور ان کا موقف ثابت نہیں ہوتا، بڑھانا پڑتا ہے، ہٹانا پڑتا ہے، کھینچا تانی کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے وہ کمزوری کو سمجھتے ہیں اور عقائد کو بنائے اختلاف نہیں مانتے، عبارات کو بنائے اختلاف، تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے، لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے۔ یہ علم غیب پر میں نے ایک آیت کی تھی، آیتیں بہت ساری ہیں، اس پر بھی آیتیں میں نے پڑھ کے سنائی ہیں، تو اس پہ آپ دیکھیے ہمارا موقف ثابت ہوتا ہے۔ مختار کل کا موقف قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، صاف لفظوں میں ہے، قل لا املک لنفسی، اے پیغمبر آپ کہیے، فرمائیے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، مجھے اختیار نہیں ہے،
وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں خیر جانتا تو اکٹھا بھی کر لیتا۔ اور علم غیب کی بھی نفی ہے، اور اسی طریقے سے کس کی نفی ہے؟ اختیار کلی کی بھی نفی ہے، اختیار کلی کی بھی نفی ہے۔ تو حضور مختار کل نہیں ہے، صاف لفظوں میں قرآن کے لفظوں سے، ظاہر سے، نص سے ثابت ہے ہمارا موقف کہ نہیں؟ ان کا موقف ثابت ہے۔ نیچے حاضر و ناظر کا مسئلہ ہے، حاضر اور ناظر کا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ کی شان۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ کے بارے میں اللہ ہر جگہ جہاں تم ہو، لیکن حضور کے بارے میں ایسی کوئی آیات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نظریہ حاضر ناظر کا رکھے ہوئے ہیں۔ خان صاحب نے ترجمہ کیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ پہلے ہی صفحے پر ہے، سيقول السفهاء، دوسرا پارہ ہے۔ اس سلسلے میں کیا لکھتے ہیں یہ؟ ہم نے تم کو افضل امت بنایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ لوگوں پر تم گواہ ہو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول ہوں تم پر گواہ اور نگہبان۔ ڈنڈی مارتے ہوئے دیکھا صحابہ کے لیے، لوگوں کے لیے، امت کے لیے جب شہید کا لفظ استعمال کیا تو وہاں پر ترجمہ کرتے ہوئے گواہ کا ترجمہ کیا، صرف ایک، کیا؟ گواہ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور یہی شہید کا لفظ جب آگے آیا ہے رسول کی شان میں، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو یہاں شہید کا ترجمہ ڈبل کر رہے ہیں، کیا؟ نگہبان اور گواہ، نگہبان اور گواہ، ڈبل ترجمہ کیوں؟ کوئی پوچھ سکتا ہے، آپ ترجمہ کر رہے ہیں، یہ نگہبان اور گواہ دو لفظ آپ لائے ہیں، نگہبان اگر شہید کا ترجمہ ہے تو گواہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ اور اگر گواہ لفظ شہید کا ترجمہ ہے تو نگہبان کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ متن میں ذرا دکھائیے، قرآن کے لفظوں میں آپ دکھائیے کس کا ترجمہ کر رہے ہیں آپ؟ اچھا یہاں اگر شہید کا دو ترجمہ ہے تو شہداء امت کے حق میں آیا ہے، وہاں دو ترجمہ کیوں؟ وہاں ڈبل کیوں؟ ایک ہی لفظ ہے نا، باتیں ہو سکتی ہیں، سوال ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جب یہی امت کے حق میں لفظ آیا ہے تو وہاں صرف ایک گواہ، اور رسول کے حق میں جب یہ لفظ آیا ہے تو ڈبل ترجمہ ہو گیا، کیوں بھائی؟ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے تاکہ حضور کو حاضر و ناظر ثابت کیا جا سکے۔ نگہبان اور گواہ، حضور کیا ہیں؟ نگہبان، ناظر، گواہ، حاضر، آگے رہ کر پھر گواہی دے گا۔ تو ساری امت کیا ہو گئی؟ ساری امت کیا ہو گئی؟ اگر شہید کا ترجمہ حاضر ناظر ہے تو ساری امت حاضر ناظر ہو گئی۔ آپ لوگوں میں اگر لڑائی ہو جائے دو لوگوں میں، ابھی یہاں جو بڑے ہیں انہیں فیصلہ کرائیں گے نا، جو بڑے ہیں انہیں فیصلہ کرائیں گے، تو لڑائی خالی ہمارے اندر ہوتی ہے یا بریلی جماعت میں ہوتی ہے؟ وہ زیادہ لڑتے ہیں، ہاتھاپائی ہوتی ہے، تو اگر ان کے درمیان لڑائی ہو جائے تو فیصلہ کون کرے گا؟ ان کا مکھیا۔ جب حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو حضور کے پاس فیصلہ کیوں نہیں آیا؟ حضور یہاں موجود ہے تو فیصلہ ان سے کیوں نہیں کرواتے؟ حضور سے بڑھ کوئی ہے کیا؟ ان کا عقیدہ اتنا بے سود ہے کہ یہ عقلی طور پہ بھی مار کھاتے ہیں اور نقلی طور پر بھی، یعنی نقل منقول قرآن کے لفظوں میں ان کا عقیدہ موجود نہیں ہے۔ اگر حضور کے لیے لفظ شہید استعمال کرنے کی وجہ سے حضور کو حاضر ناظر نگہبان و گواہ آپ ثابت کر رہے ہیں تو امت کے حق میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے، تو ان کے لیے خالی ایک ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سب کو ایک درجے میں رکھو نا، ترجمہ آپ کر رہے ہیں، آپ تشریح میں جو چاہیے کہیے، لیکن ترجمانی اللہ کے لفظ کی ترجمانی لفظوں کے مطابق ہونی چاہیے،
ہمارے درمیان کسی کے درمیان اختلاف ہو جائے، آپ کے ترجمے میں ہمارے ترجمے میں اختلاف ہو جائے، تو رفع اختلاف کے لیے کیا کریں گے؟ پچھلے ترجموں کو اٹھا کے دیکھیں گے نا، یا متن کی طرف رجوع کریں گے، متن میں کیا رکھا ہے، ترجمہ کس کا صحیح ہے، یہی تو ہوگا۔ رفع اختلاف تبھی ہوگا، رفع نزاع تبھی ہوگا۔ تو اب جب ہم لفظ میں تلاش کریں گے تو ان کا ترجمہ غلط ہوگا، پرانے ترجمے سے میل کریں گے تب بھی ان کا ترجمہ غلط ہوگا، ہمارا یہ ترجمہ کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا۔ اچھا چلیے ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات کی، یہاں حضور کو کہا کہ حضور نگہبان ہیں، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول نگہبان وہ گواہ ہیں۔ خان صاحب کے قلم سے غلطی ہو گئی، یہاں حضور کو چاہے دانستہ لکھا لیکن دوسری جگہ، اب دیکھیے سورہ انعام کی آیت، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے اے پیغمبر آپ کو حفیظ نہیں بنایا۔ حفیظ کا ترجمہ کیا کیا؟ نگہبان نہیں بنایا۔ میں نے کہا نا درو گورا حافظہ نہ باشد، جھوٹا آدمی ہوتا ہے وہ پچھلی بات بھول جاتا ہے، پیچھے کے سرقول کے ترجمے میں کیا ترجمہ کر کے آئے بھول گئے، یہاں سورہ انعام میں جب پہنچے ہیں تو سورہ انعام میں ترجمے کو غلط کر دیا۔ ہم نے وہاں نگہبان کیا تھا اور یہاں کیا کہا؟ حضور کو نگہبان نہیں بنایا۔ آپ کا ترجمہ آپ کے ترجمے سے کر رہا ہے۔ تو قرآن اگر کوئی پڑھے گا، آپ کا ترجمہ پڑھے گا تو کہے گا اس میں تضاد، کیا کہے گا؟ تضاد کو کس کی طرف منسوخ کرے گا؟ قرآن کی طرف نا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ غیر خدا کا کلام ہوتا تو اس میں تضاد پاتے ہیں۔ یہ ربانی کلام ہے، تضاد سے پاک ہے۔ ترجمہ جو تم کر رہے ہو بھائی، تضاد تمہارے ترجمے میں ہے، قرآن میں تضاد نہیں ہے۔ وہاں گواہ کا ترجمہ ہونا چاہیے اور یہاں نگہبان نہیں ہے، یہ ترجمہ ہونا چاہیے، لیکن وہاں نگہبان تم نے بڑھا دیا تو یہاں پکڑے گئے۔ یہاں تم نے صاف صاف کہہ دیا نگہبان حضور نہیں ہے، وہاں اقرار ہے، یہاں انکار ہے۔ وما جعلناک علیہم حفیظا۔ اور ایک بات اور، وما انت علیہم بوکیل، اور آپ وکیل بھی نہیں ہیں، کارساز ہونے کی نفی ہے۔ کس کی؟ بگڑی بنانے والے نہیں ہیں، حضور مشکل کشا کارساز نہیں ہیں۔ اور آپ ترجمہ اٹھا کے دیکھیں گے نا تو ایسا لفظ لے آئے ہیں خان صاحب تاکہ لوگ سوچ وہاں تک ذہن ہی نہ لے جا سکیں۔ کیا کر دیا؟ وما انت علیہم وکیل، اور آپ ان پر کروڑے نہیں ہیں۔ اس سے بڑھیا ترجمہ تو وکیل ہی کا آدمی سمجھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے کہ نہیں؟ اب کروڑے کے لیے لغت آپ تلاش کیجیے، شاید پہلی بار آپ سنے ہوں کروڑے کتنا صحیح۔ کسی نے پوچھا اسد کا ترجمہ کیا ہے بھائی، اسد کا کیا مانا ہے؟ تو اس نے کہا غضن پر۔ اسد کا کیا ترجمہ کیا؟ غضن پر۔ بھائی ترجمہ آدمی یہ کراتا تھا کہ سمجھ لے، اور آپ نے اس کو اور مشکل بنا دیا۔ مشکل اس لیے بنایا تاکہ ہمارے عقیدے پر زد نہ پڑے، کروڑے لوگ سمجھیں گے نہیں۔ اور اگر کہیں گے حضور کارساز نہیں ہے، سارے حضرات ہی ترجمہ کرتے ہیں، کارساز نہیں، بگڑی بنانے والے نہیں، حضور وکیل نہیں، داروغہ نہیں، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کروڑے نہیں۔ اور کروڑے کا ترجمہ ہے آپ کارساز حاکم اعلیٰ نہیں ہیں، حاکم اعلیٰ نہیں ہیں۔ آپ حضور لغات اٹھا کے دیکھیں گے، اسی طریقے سے لغات کشوری اٹھا کے دیکھیے، کئی لغات اٹھا کے دیکھیے، مل جائے گا یہ کروڑے، لیکن اس کا معنی کیا ہوگا؟ حاکم اعلیٰ۔ تو یہاں حاکم اعلیٰ اگر کریں گے، وکیل کارساز کریں گے تو سب معنی سمجھ لیں گے، کروڑے کہیں گے تو کوئی نہیں سمجھے گا، ہمارا عقیدہ بھی چلتا رہے گا۔ یہ ہے ڈنڈی مارنے کی کوشش۔ ہم نے کیا کہا؟ عقائد ہمارے کیسے ثابت ہوتے ہیں؟ لفظوں سے، الفاظ کے ظاہر سے، آیت قرآنی کے نصوص سے ثابت ہوتے ہیں۔ اور خان صاحب اور اس کی جماعت کی ایک کمزوری ہے کہ انہوں نے جو عقیدے گھر رکھے ہیں وہ ثبوت میں قرآن حدیث کے دلائل نہیں دے پاتے، لفظوں سے ثابت نہیں ہوتے۔ اگر وہ قرآن حدیث کے عقیدے ہوتے تب تو ثابت ہوتے بھائی، قرآن حدیث کے عقیدے ہوتے تب تو ثابت ہوتے۔ یہ آپ نے گھر رکھے ہیں اس لیے ثابت نہیں ہو رہے، آپ نے گھر رکھے ہیں اس لیے ثابت نہیں ہو رہے ہیں۔ ندا لغیر اللہ کیا ہے؟ ندا لغیر اللہ، استمداد،
دھوکہ دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ہم کیا پیش کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. استعانت خالص اللہ سے. کسی کو پکار فوق الاسباب، کسی کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو پکار فوق الاسباب. اللہ سے استعانت ہوگی، غیر اللہ سے استعانت نہیں. اللہ کو پکارا جائے گا، غیر اللہ کو پکارا نہیں جائے گا. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. ومن اضل ممن يدعو من دون الله. کون اس سے بعد گمراہ ہوگا تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے؟ صاف لفظوں میں ہے کہ اور غیر اللہ کو تو پکارنا نہیں ہے. اب ان کا جو عقیدہ ہے وہ ثابت تو نہیں ہوتا. اللہ ہی سے مدد، اللہ ہی سے پکار ہوگی. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ کھینچا تانی کر کے انتہا اپنا معنی گھسیڑتے ہیں آیت کے اندر. کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو استعانت کرو صبر اور صلاۃ سے. مدد مانگو کس سے؟ صبر اور صلاۃ سے. دیکھو بھائی صبر اور صلاۃ غیر اللہ ہے کہ نہیں؟ غیر اللہ ہے نا. اور ان سے استعانت کی تلقین کی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے کہ استعانت کرو کس سے؟ صبر اور صلاۃ سے. پتہ چلا صبر بھی اللہ کو محبوب ہے اور صلاۃ بھی اللہ کو محبوب ہے. تو صبر اور صلاۃ محبوب ہونے کی بنیاد پر اس لائق ہے کہ ان سے استعانت کی جائے. تو حضور تو محبوب رب دو جہاں ہیں، ساری کائنات میں محبوب ہے، تو ان سے استعانت کیوں نہیں ہوگی؟ ان کو بھی پکارا جائے. تو اب آپ دیکھیے درد و فراڈ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہے درد و فراڈ ان کا. اب کہیں گے آیت کا حوالہ ہے. آیت کا حوالہ تو قادیانی دیتے ہیں بھائی. آیت کا حوالہ تو کون دیتا ہے؟ قادیانی بھی، فرزوسی بھی دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آیت اپنے محل پر چسپا ہے کہ نہیں، یہ دیکھنے کی بات ہوتی ہے. دلیل کی پھر بیٹھ رہی ہے کہ نہیں بیٹھ رہی ہے. استعانت کا حکم دیا گیا ہے صبر اور صلاۃ کر کے، صبر اور صلاۃ کے وسیلے سے، صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے. مانگنا اللہ ہی سے، مانگنا کس سے ہے؟ اللہ ہی سے ہے، لیکن صبر کے ذریعے سے. کیسے؟ صبر کے ذریعے سے، وسیلے سے. یہاں ان سے مانگنے کی تلقین نہیں ہے، ان کے ذریعے سے مانگنے کی تلقین ہے. ان کے ذریعے سے مانگنے کی تلقین ہے. اس لیے آپ جو آیت پیش کر رہے ہیں، اگر وہ معنی جو تم نے کیا ہے معنی کرو گے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اس آیت میں ٹکراؤ ہو جائے گا. بتاؤ تضاد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ بھی غلط ہے. اس لیے ہم جو معنی کر رہے ہیں یہی صحیح ہے اور اس سے ٹکراؤ تضاد بھی نہیں ہوتا ہے. اور کوئی بندہ آج تک بتا دے دنیا میں، بریلوی کا چھوٹا بڑا کوئی بھی ہو، تو اس نے کبھی کہا ہو اے نماز مجھے اولاد دے دے، اے صبر مجھے بلڈنگ دے دے. صبر اور صلاۃ سے مانگنا حکم ہے نا. اس حکم پر کب عمل ہوگا بھائی؟ عمل کرو نا. پتا چلا تم بھی کیا سمجھتے ہو کہ یہ جاندار چیزیں نہیں ہیں، یہ عمل ہیں. یہ کیا ہے؟ عمل ہیں. ان سے نہیں مانگا جائے گا، ان سے نہیں مانگا جائے گا، ان کے وسیلے سے مانگا جائے گا. صبر سے اللہ خوش ہوتا ہے، صلاۃ سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس ذریعے سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں. تو بات آگے سمجھ میں نا. ندا لغیر اللہ. اب اس پر میں مثال دوں آپ کو. پانی پلائیے، پانی کے لیے کھڑے ہوں گے کہ نہیں پڑھو؟ جائیں گے گلاس میں پانی لے کے آئیں گے نا. اور اگر کہیں پانی برسائیے تو یہ پکار فوق الاسباب ہو گیا نا. کیا ہم تحت الاسباب دوسرے سے مدد طلب کرتے ہیں. ڈاکٹر بھی دوا دیتا ہے، ڈاکٹر بھی دوا دیتا ہے، دوا کے ذریعے سے شفا ملتی ہے. شفا اصل کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے. یہ تھوڑی کہتے ہیں دوا کو شفا دیتا ہے. اللہ تو دوا کو شفا کا ذریعہ بنا دے. کیا بنا دے؟ شفا کا ذریعہ بنا دے. تو اصل تو اللہ ہی سے استعانت ہوتی ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے جو قرآن کے لفظوں سے
ثابت ہے، قرآن کے لفظوں سے ثابت ہے، اور ان کے جو عقیدے ہیں لفظوں میں ہیں، آیت قرآن کے نصوص میں ہیں، آیت کے ظاہر سے ہیں۔ یہی وہ کمزوری ہے جس کی بنیاد پر وہ عقائد پر گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ سمجھتے ہیں آیت پیش کریں گے لفظوں سے ان کا موقف ثابت ہوگا، حدیث پیش کریں گے حدیث سے لفظوں سے ان کا موقف ثابت ہوگا۔ اس لیے بنا اختلاف کس کو قرار دیتے ہیں؟ جبارات کو، عقائد کو نہیں قرار دیتے۔ اور تم پسند کرو تو ایک چھوٹا سا نقشہ ہم بنا رہے ہیں، یہ علم غیب حاضر و ناظر عقائد خمسہ آ گئے نا، تو یہ عقائد کہتے ہیں۔ تو ہمارا عنوان یہ ہوگا کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی اپنے فتاوی جات اور اپنے اصول اور اپنے عقائد اور اپنی کتابوں کی روشنی میں کیا ہے؟ مسلمان نہیں ہے۔ ہم یہ ثابت کریں گے چند مثالوں سے، آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کیسے بے دین اور بے ایمان نظر ہوتے ہوئے آئے، بے دین اور بے ایمان نظر ہوتے ہوئے آئے۔ بات تو بہت ساری